الحمد لله الكريم الشكور، شارح الصدور ومدبر الأمور، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عزیزان من، اصحاب ایمان، آج کے اس بابرکت دن ہم رب تعالیٰ کے حضور شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان مکمل کرنے کی توفیق دی، ہمیں عید کے مبارک تحفے سے نوازا، خوشی اور رغبت کے ساتھ ہمیں اپنی اطاعت و بندگی کے قابل بنایا۔ ہم رب تعالیٰ سے اس کے دائمی خیر و عطا کی امید کرتے ہیں، اس سے عبادات پر دوام و استقامت طلب کرتے ہیں، اس کی آیات بینات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم سورہ شرح کے معانی میں غور و فکر کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سورت ہمیں 3 عظیم نعمتوں کی یاد دہانی کرواتی ہے اور ایک ایسے وعدہ ربانی کو شامل ہے جو بڑی آزمائشوں اور سختیوں کو ہلکا اور ان میں آسانیاں پیدا کرنے کا ہے۔ اور آخر میں یہ سورت 2 ایسے امور کو ذکر کرتی ہے جو بندے کو رب ذوالجلال کے قریب کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی نعمت جس سے اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز فرمایا وہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ میرے بھائیوں، شرح صدر ہونا یعنی دل کا اطمینان و سکون سے بھر جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور ہمارے دین کے بڑے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں تو آپ کو بھی شرح صدر حاصل ہوگا، آپ کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہوگا اور آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ دوسری نعمت یہ ارشاد فرمائی: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی اور تنگی کو دور فرما دیا، اور بھلا کیوں نہیں، وہ تو بڑا کریم و مہربان رب ہے جو کسی کو ذمہ داری دیتا ہے تو اسے کامیابی کے اسباب بھی عطا فرماتا ہے۔ تیسری نعمت یہ ارشاد فرمائی: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا، ان کا مقام و مرتبہ اعلیٰ و بالا فرمایا اور ان کی ثنا خوانی کو رہتی دنیا تک دوام بخش دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام ملا دیا جب مؤذن 5 نمازوں میں کہتا ہے اشہد، تو جہاں وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو وہیں ساتھ ہی اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر سورۃ الشرح میں ایک ایسا وعدہ آتا ہے جو نفوس کو راحت بخشتا ہے، دلوں میں امید جگاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
ان مع العسر یسرا، چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، آسانی تنگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے لن یغلب عسر یسرین، اور ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آ سکتی۔ لہذا اپنے دلوں میں اچھی امیدیں جگائیں اور انہیں خوش آئند باتوں اور اچھی توقعات سے وابستہ کیے رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، اللہ تعالیٰ نے سورہ شرح کا اختتام دو عظیم ہدایات پر فرمایا ہے جو ہمتوں کو بیدار کرتی ہیں اور عزم و ارادوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ یعنی جب ایک کام سے فارغ ہو جاؤ تو دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور جب ایک عبادت مکمل ہو تو دوسری طاعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ بندہ مومن کی زندگی عمل اور عبادت کے درمیان گردش کرتی ہے۔ وہ کبھی فرائض میں مشغول ہوتا ہے تو کبھی نوافل میں، کبھی صدقہ کرتا ہے تو کبھی صلہ رحمی، کبھی خود علم سیکھتا ہے تو کبھی دوسروں کو سکھاتا ہے، کبھی واجب کی ادائیگی میں مصروف ہوتا ہے تو کبھی نفلی عبادات میں کوشاں رہتا ہے، اور خیر و بھلائی کے ایک موسم سے دوسرے نیکی اور احسان کے موسموں کی جانب راغب رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگرچہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو چکا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ روزہ، نماز، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور صدقہ و احسان یہ سب بھی ہماری زندگیوں سے رخصت ہو جائیں، کیونکہ جس نے ماہ رمضان میں رب تعالیٰ کی قربت کا مزہ چکھ لیا، اس کے شایان شان یہی ہے کہ وہ سال کے باقی مہینوں میں بھی اطاعت و قرب الہی کے راستوں پر گامزن رہے۔ هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين، اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين وللقرآن متدبرين وللتفاؤل ناشدين وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين۔ اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، واكلأه بلطفك، وأحطه برحمتك، واشمله برعايتك، وأضله بعنايتك، واجعل عمله في طاعتك، وأيده بنصرك، وهيئ له من أمره رشدا، وكن له عونا وسندا وهاديا ومسددا، أنر بصيرته ووفق مسيرته، وسدد قوله وفعله، وبارك في عمره وعمله، واجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، موفقا في كل أمر، اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه، اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك، وأجزل لهم ثوابك، وأفض عليهم من فيض عطائك، واجز أهليهم خير ما تجزي الصابرين،
عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم،